بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج سہایک اردو انوادک کا کلاس نمبر 3 ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ اردو ہندی اصطلاحات اصطلاحات کو ہندی میں کہتے ہیں شبد کوش یعنی لفظوں کا بھنڈار، شبدوں کا بھنڈار۔ تو چلیے اب اصل سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم سبق ہے، اس لیے ایک ایک ورڈ کو آپ غور سے سنیے گا۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہے جس میں سوال نمبر 41 تک کا سوال اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج سبق کا آغاز ہے 41 نمبر سے۔ تو سوال نمبر 41 ہے مہان بھارتیہ سوتنترتا سینانی۔ مہان بھارتیہ سوتنترتا سینانی اور اس کو اردو میں کہیں گے عظیم مجاہد آزادی ہند یا عظیم ہندوستانی مجاہد آزادی۔ اب ایک ایک ورڈ کو آپ سمجھیے تب بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مہان کو اردو میں کہیں گے عظیم، بڑا۔ بھارتیہ اس کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی۔ سوتنترتا اس کو اردو میں کہیں گے آزادی، اور سینانی کو اردو میں کہیں گے مجاہد۔ تو اس طور پہ مہان بھارتیہ سوتنترتا سینانی کا اردو میں ترجمہ ہوا عظیم مجاہد آزادی ہند یا عظیم ہندوستانی مجاہد آزادی۔ آپ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اگر اسی کو آپ انگلش میں کہیں گے تو آپ کہیے گا گریٹ انڈین فریڈم فائٹر۔ گریٹ انڈین فریڈم فائٹر۔ چلیے آگے۔ سوال نمبر 42 ہے بھارتیہ سوتنترتا آندولن۔ بھارتیہ سوتنترتا آندولن اس کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی تحریک آزادی۔ ہندوستانی تحریک آزادی یعنی بھارتیہ کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی تحریک کو اردو میں کہتے، اور سوتنترتا اس کو اردو میں کہیں گے آزادی، اور آندولن کو اردو میں کہیں گے تحریک۔ تو اس طور پہ بھارتیہ سوتنترتا آندولن کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی تحریک آزادی، اور اسی کو انگلش میں کہیں گے انڈین فریڈم موومنٹ۔ انڈین فریڈم موومنٹ۔ سوال نمبر 43 ہے، غور سے آپ سنیے تاکہ آپ کو ایک ایک ورڈ کو غور سے سنیے، یہی سب باتیں آپ کو ایگزام میں کام آ جائے گی۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کے ادھیکش۔ بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کے ادھیکش، تو اس کو اردو میں کہیں گے انڈین نیشنل کانگریس کے صدر، یعنی بھارتیہ تو اس کو اردو میں کہتے ہیں ہندوستانی، لیکن میں نے اس کو یہاں پہ انڈین ہی استعمال کیا کیونکہ استعمال ہوتا ہے۔ راشٹریہ کانگریس کے ادھیکش کو اردو میں کہیں گے صدر۔ ادھیکش کو اردو میں کہیں گے صدر۔ تو بھارتیہ راشٹریہ کانگریس کے ادھیکش، اس کا اردو ترجمہ ہوا انڈین نیشنل کانگریس کے صدر، اور اسی کو انگلش میں کہیں گے کہ پریزیڈنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس۔ آگے چلیے۔ سوال نمبر 44 ہے بھارتیہ سنویدھان کے نرمان میں۔ بھارتیہ سنویدھان کے نرمان میں، تو اس کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی آئین سازی میں۔ آئین سازی میں یا دستور ہند کی تشکیل میں۔ اس طور پہ کہ بھارتیہ اس کو اردو میں کہیں گے ہندوستانی، سنویدھان کے نرمان میں اس کو کہیں گے آئین سازی میں۔ آئین سازی میں یعنی قانون بنانے میں۔ سمجھ گئے؟
تو اب غور سے سنیے، بھارتیہ संविधान کے निर्माण में, इसको उर्दू में कहेंगे हिंदुस्तानी आइन साजी में या दस्तूर हिंद की तश्कील में। हिंद ये मुखफ़फ़ है हिंदुस्तान का, यानी हिंद का पूरा जो लफ्ज़ है हिंदुस्तान, हिंद का माना ही है हिंदुस्तान। आगे चलिए, सवाल नंबर 45 है, महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इसको उर्दू में कहेंगे अहम ताउन किया या अहम खिदमात अंजाम दी। महत्वपूर्ण, इसको उर्दू में कहते हैं अहम, महत्वपूर्ण का तर्जमा है उर्दू में अहम, योगदान दिया यानी ताउन किया या खिदमात अंजाम दी। तो महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसका तर्जमा है उर्दू में अहम ताउन किया या अहम खिदमात अंजाम दी। चलिए आगे, मंत्री मंडल, सवाल नंबर 46 है, मंत्री मंडल, तो मंत्री मंडल को उर्दू में कहेंगे काबीना, 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 और इसी को इंग्लिश में कहते हैं कैबिनेट। सवाल नंबर 47 है, सम्मान, सम्मान, सम्मान को उर्दू में कहेंगे इज्जत, इज्जत, सम्मान, इज्जत, इसी को इंग्लिश में कहेंगे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। सवाल नंबर 48 है, जीवन संगी, जीवन संगी, इसी को उर्दू में कहेंगे शरीके हयात, शरीके हयात, शरीके हयात कहते हैं बीवी को, ज़ौजह को, तो जीवन संगी को उर्दू में कहेंगे शरीके हयात यानी बीवी, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर। सवाल नंबर 49 है, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, तो इसको उर्दू में कहेंगे सियासी जमाअत, सियासी जमाअत, यानी राजनीतिक को उर्दू में कहते हैं सियासी और दल को उर्दू में कहते हैं जमाअत। तो इस तौर पे राजनीतिक दल का तर्जमा हुआ सियासी जमाअत, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। सवाल नंबर 50 है, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता, तो इसको उर्दू में कहेंगे कौमियत, कौमियत। आगे सवाल नंबर 51, 51 पे आक्रमण, आक्रमण, तो आक्रमण को उर्दू में कहेंगे हमला, हमला, आक्रमण, हमला। आपने सुना भी होगा कि अभी कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ है, बहुत बड़ा आक्रमण हुआ यानी हमला हुआ है। सवाल नंबर 52 है, मातृभूमि, मातृभूमि, तो इसको उर्दू में कहेंगे मादरे वतन, मादरे वतन, यानी जहां आप पैदा हुए हैं उसको कहते हैं मातृभूमि और उर्दू में कहते हैं मादरे वतन। सवाल नंबर 53 है, सवाल नंबर 53 है, अहिंसा आंदोलन, अहिंसा आंदोलन। यहाँ पे आप गौर से सुनिए, बस एक लफ्ज़ को आप समझ जाइए, हर जगह आप इसका आसानी से इसका माना निकाल सकते हैं। अ के माना होता नहीं, अ के माना नहीं, और हिंसा का माना होता है तशद्दुद, तशद्दुद। तो अहिंसा, इसका तर्जमा हुआ अदमे तशद्दुद, अदम के माना नहीं। तो अहिंसा, अ अलग है और हिंसा अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो क्या हुआ अहिंसा। तो अहिंसा का उर्दू में है अदमे तशद्दुद, और आंदोलन तहरीक यानी मोमेंट, तो अहिंसा आंदोलन को उर्दू में कहेंगे अदमे तशद्दुद तहरीक, अदमे तशद्दुद तहरीक। चलिए आगे, सवाल नंबर 54 है, सवाल नंबर 54 है, संघर्ष, संघर्ष को उर्दू में कहेंगे जिद्दोजहद, जिद्दोजहद यानी कोशिश, कोशिश। बहुत से लोग इसको जद्दोजहद भी पढ़ते हैं, तो संघर्ष को उर्दू में कहेंगे जिद्दोजहद यानी कोशिश। सवाल नंबर 55 है, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन, तो इसको उर्दू में कहेंगे बरतानवी इख्तिदार, बरतानवी इख्तिदार यानी बरतानवी हुकूमत। सवाल नंबर 56 है, तिथि, ये तो बहुत आसान है, आपको याद भी होगा, तिथि, तो तिथि को उर्दू में कहेंगे
تاریخ، تیتھی یعنی تاریخ، اور انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹ۔ سوال نمبر 57 ہے ہتھیا کانڈ، ہتھیا کانڈ تو اس کو کہتے ہیں قتل عام، قتل عام اردو میں کہتے ہیں یا خون ریزی، خون ریزی، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا جلیہ والا باغ ہتھیا کانڈ، تو وہی ہے ہتھیا کانڈ یعنی قتل عام یعنی خون ریزی۔ سوال نمبر 58 ہے گنتنتر دیوس، گنتنتر دیوس تو اس کو اردو میں کہیں گے یوم جمہوریہ، یوم جمہوریہ، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ریپبلک ڈے، ریپبلک ڈے۔ سوال نمبر 59 ہے پرتیک ورس، پرتیک ورس تو اس کو اردو میں کہیں گے ہر سال، پرتیک کے معنی ہر، تمام، پرتیک ہر، اور ورس کے معنی سال، تو پرتیک ورس یعنی ہر سال، اور اسی کو انگلش میں کہتے ہیں کہ ایوری ایئر، ایوری ایئر۔ سوال نمبر 60 ہے راشٹریہ پرو، راشٹریہ پرو تو اس کو اردو میں کہیں گے قومی تہوار، قومی تہوار، یعنی راشٹریہ کے معنی ہے قومی اور پرو اس کو اردو میں کہیں گے تہوار، تو راشٹریہ پرو یعنی قومی تہوار۔ تو آج کے سبق کا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ آگے ایک سوچنا ہے جس کو آپ غور سے سنیے کہ آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ سے، آپ واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ پی ڈی ایف یعنی اس ویڈیو کا جو پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف فری میں مل جائے گا انشاءاللہ، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ڈسکرپشن کے ذریعہ سے آپ میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کو بالکل فری میں اس ویڈیو کا پی ڈی ایف مل جائے۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پہ عمل کریں گے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔